آج جو قصہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں نا، یہ میری ٹین ایج کے دنوں کا ہے۔ ہوا یہ کہ میری امی کئی سال سے حج پہ جانے کی کوشش کر رہی تھیں اور بالآخر اس سال ان کا بلاوا آن پہنچا تھا۔ اس برس سرما اور حج کا موسم ساتھ ساتھ شروع ہوا تھا، سو فلائٹس کی روانگی اور سردیوں کی شامیں ایک ساتھ شروع ہوئی تھیں۔ میری امی خود کھانا پکایا کرتی تھیں، ان کو کسی دوسرے کے ہاتھ کا نہ اعتبار ہوتا تھا نہ انہیں مزہ آتا تھا، لیکن ان کی غیر موجودگی میں ملازمہ کے ہاتھ کا کھانا کھانا ہماری مجبوری تھی۔ اس ملازمہ کو 2-3 چیزیں پکانا آتی تھیں اور وہ انہی کو دوہرا کے پکا لیتی تھی۔ ان میں تھی ایک آلو کی بھجیا، آلو کے موٹے اور گول قتلے، ثابت سرخ مرچ، خوب سارا ٹماٹر اور دیسی گھی ڈال کے وہ بھجیا بنا لیتی، اور کیا لذیذ بھجیا بناتی، اور ہم واقعتاً انگلیاں چاٹتے رہ جاتے۔ ملازمہ کو دن میں 2 مرتبہ ہنڈیاں چڑھانی پڑتی تھی۔ پہلے جو کھانا ایک دن میں پورا ہو جاتا وہ ایک وقت بھی پورا نہ ہوتا، لیکن ہم خوب مزے میں تھے۔ میرا سب سے چھوٹا بھائی جو ٹین ایجر ہے، اس وقت غالباً 5-6 سال کا تھا اور وہ گھر کا بیبی تھا۔ ملازمہ کو چونکہ سب سے زیادہ دیسی گھی والی بھجیا ہی بنانا پسند تھی، سو چھوٹے بھائی سمیت سب وہی کھاتے تھے اور بار بار فرمائش کر کے بنواتے تھے۔ حج مکمل ہوا اور بالآخر امی خیر خیریت سے گھر آئیں تو ہم سے مل کے وہ خوش ہوئیں، وہاں قدرے حیران بھی اور پھر پریشان بھی۔ انہوں نے میرے چھوٹے بھائی کو کندھوں سے پکڑ کے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پریشانی سے پوچھا، تم میرے پیچھے کیا کھاتے رہے ہو؟ اتنے موٹے ہو گئے ہو؟ اور تب ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ درست کہہ رہی ہیں۔ چھوٹے بھائی کا قد 2-3 انچ اونچا ہو چکا تھا اور وزن چند کلو بڑھ چکا تھا۔ وہ ایک دم امی کو اتنا بڑا بڑا اور موٹا موٹا لگنے لگا کہ وہ حیران ہو گئی کہ بس 40-45 دن میں اس نے ایسا کیا کھا لیا جو اتنا بدل گیا۔ اس وقت میری عمر کم تھی اور تجربہ بھی کم تھا۔ میں نے تب یہ اخذ کیا کہ یہ دیسی گھی والی آلو کی بھجیا تھی جس نے چھوٹے بہن بھائیوں کو اتنا صحت مند کر دیا تھا۔ گھی اور آلو کی کیلوریز تو اتنی زیادہ ہوتی ہیں، فیٹ اور کاربز بنتے ہیں، بس یہی بات تھی۔ امی نے آتے ہی کچن واپس سنبھال لیا، متوازن اور صحت افزا غذا تیار کرنا شروع کیا اور کچھ عرصے میں سب کی صحت توازن کے دائرے تک واپس آ گئی تھی۔ یہ دیسی گھی اور آلو ہی تھے۔ تب میں یہ سوچا کرتی تھی، وہی مجرم تھے، وہی مسئلے تھے، جیسے ہماری زندگی سے گئے مسئلے حل ہو گئے۔ لیکن کئی برس بعد ایک روز بیٹھے بیٹھے مجھے یہ قصہ یاد آیا اور میں اپنے پاس موجودہ زندگی کا تجربہ قدرے زیادہ تھا، سو یہ بات یاد آتے ہی مجھے احساس ہوا کہ میرے بھائی بہنوں کا وزن بڑھانے والے دیسی گھی اور آلو نہیں تھے۔ میری امی خود بھی چکنائی کا اتنا ہی استعمال کرتی تھی جتنا وہ ملازمہ کرتی تھی۔ عام حالات میں بھی ایسا ہی کھانا بنتا تھا۔ امی کو کھانے کا اتنا شوق نہیں تھا جتنا کھلانے کا تھا۔ امی کی موجودگی میں بھی کھانے میں کوئی روک ٹوک نہیں تھی، تب بھی سب اپنی مرضی کا کھاتے تھے ماشاءاللہ۔ لیکن ان کی غیر موجودگی میں ایسا کیا بدل گیا؟ بہت عرصے بعد سمجھ آیا، یہ مسئلہ دیسی گھی اور آلو کا نہیں تھا۔ فرق یہ تھا کہ ہمارے سروں پہ ماں نہیں تھی، ہماری کوئی ایسی پیرنٹنگ نہیں کر رہا تھا جو ماں کیا کرتی تھی۔ والد صاحب کر نہیں سکتے تھے۔ امی ہوتی تھیں، روتی تھیں، روکتی تھی، ٹوکتی تھی، کھانا اپنی مرضی سے کھا لو، لیکن اس کے علاوہ بھی ہلو جلو، یہ نہیں کہ بستر توڑتے رہو، اتنے بجے اٹھو، اب نماز پڑھو، اب ٹی وی کے سامنے سے ہٹ جاؤ، اب کھانا کھاؤ، اب کھانا کھا لو ورنہ پھر نہیں لگاؤں گی، اچھا زیادہ باتیں نہ کرو، اور آخریت ہے نماز پڑھو اور سو جاؤ۔ لیکن حج کے ان 40-45 دنوں میں ہر طرح کی روک ٹوک ختم ہو چکی تھی۔ ہم سست ہو گئے تھے، ہماری ایکٹیویٹیز ختم ہو چکی تھیں، اسکول چلے جاتے، کالج چلے جاتے، لیکن اس کے بعد کوئی کام نہ کرتے، ٹی وی کمپیوٹر کے آگے سارا دن بیٹھے رہتے، جب اس سے بور ہو جاتے تو کھانا کھاتے، خوش ہوتے تو کھانا کھاتے۔ ہمارے بہت سے کام ادھورے پڑے رہتے لیکن ہم سب سستی سے پڑے رہتے، کوئی ہمیں اپنی جگہ سے اٹھانے والا نہیں تھا۔ سو اس واقعے سے میں نے یہ سیکھا کہ جب ماں بچوں کے سروں پر نہیں ہوتی نا تو وہ بہت کچھ زیادہ چیزوں کی زیادتی اور کچھ کمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ماں توازن برقرار رکھتی ہے، ماں نظر رکھتی ہے بچوں پہ، اس توازن اور نظر رکھنے کو پیرنٹنگ کہتے ہیں۔ میری کہانی یہاں ختم ہوتی ہے، اب آتے ہیں آپ کی کہانی کی طرف۔ 17-18 برس کی عمر تک ماں باپ آپ پہ روک ٹوک کرتے ہیں،
لیکن یونیورسٹی کی عمر کو پہنچ جانے کے بعد یا شادی ہو جانے کے بعد آپ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ کو روکا ٹوکا نہیں جا سکتا، اور سب سے بڑی چیز کہ آپ سے کسی کی روک ٹوک برداشت ہی نہیں ہوتی۔ اس عمر میں آپ جو چاہیں کھائیں، جب چاہیں کھائیں، آپ کی مرضی ہے، کام کریں نہیں ہے تو نہ کریں، آپ یونیورسٹی یا جاب پہ جائیں، سارا دن سو کے گزاریں۔ اس عمر میں اماں ابا کچھ کم ہی کہتے ہیں، ان کے کہنے کا اثر بچپن جیسا ہوتا ہے، جتنا کر لیں گے، آدھی رات تک نہ جاگو، موبائلز رکھ دو، صبح جلدی اٹھو، فرق نہیں پڑتا، پھر وہ عموماً کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ میں اکثر کہتی بھی ہوں اور لکھتی بھی ہوں کہ اپنا ہیرو خود بنے، لیکن وہی شخص اپنا ہیرو خود بن جاتا ہے جو سب سے پہلے اپنے پیرنٹ خود بننا سیکھے، اپنی ماں بنے، خود پہ روک ٹوک لگائیں، خود پہ ایک پابندی لگا کر جگر پیدا کریں، خود کو کام کے لیے اٹھائیں، کب کھانے سے ہاتھ روکنا ہے، کب ایکسرسائز کرنی ہے، اپنی ذات، کریئر اور دین کو بہتر بنانے کے کاموں پہ۔ اس عمر میں کوئی آپ کو مجبور نہیں کر سکتا، کوئی آپ سے کام نہیں کروا سکتا، اور یہ کام نہ ہونے کی صورت میں آپ کو نقصان سے بچانے بھی کوئی نہیں آئے گا۔ کیا کرنا ہے اور کس نے کرنا ہے اور کس نے رکنا ہے، اپنی پیرنٹنگ آپ نے خود کرنی ہے۔ اس سب کو کہتے ہیں سیلف ڈسپلن، ری پیرنٹنگ۔ لیکن ایک یہ کام ہم سے نہیں ہوتا نا۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ اپنے کاموں، اپنے وقت کو کیسے منظم رکھتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کیا کرتی ہوں۔ چونکہ میں ایک رائٹر ہوں اور میں ایک انٹرپرینور بھی ہوں، ایک طرف میرے سارے کام سارا دن ختم نہیں ہوتے، میں ہر وقت ملٹی ٹاسکنگ کرتی ہوں، یعنی ایک وقت میں بہت سے کام کرتی ہوں، لیکن دوسری طرف میں شدید سستی کا شکار بھی ہوں۔ لیکن نہیں، اسے سستی نہیں کہتے، اس کو پروکریسٹینیشن کہتے ہیں، یعنی ایک کام کو ٹالنا۔ میں کچھ کاموں میں خود کو الجھا کر بڑی ڈٹائی سے ٹالے رکھتی ہوں۔ میں اپنی زندگی کی روٹین سمجھاتی ہوں کہ پروکریسٹینیشن کیا ہوتا ہے۔ میرا بنیادی کام ایک ہی ہے، لکھنا۔ میں ایک ناول شروع کرتی ہوں، 4-5 دن میں شدید جوش چند صفحات لکھتی ہوں، پھر ایک دن بیٹھ کے لکھنے بیٹھتی تو مجھے کچھ لکھا ہی نہیں جاتا۔ میں کاغذ قلم رکھ دیتی ہوں، اگلے دن لکھنے کا وقت ہوتا ہے تو میں جان بوجھ کے دیر سے اٹھتی ہوں، دیر سے چائے پیتی ہوں، ارادتاً وقت ضائع کرتی ہوں تاکہ لکھنے سے بچ جاؤں۔ کبھی موبائل اٹھا لیا، کبھی ادھر ادھر ٹہل لیا، کبھی نیٹ فلکس لگا لیا، کبھی انسٹاگرام پہ کتے بلیوں کی ویڈیوز دیکھ لی۔ میں جان بوجھ کے ورک ٹیبل کے قریب بھی نہیں پھٹکتی، میں اس کو نظر انداز کر کے گزر جاتی ہوں۔ میرے اندر ایک آواز مسلسل آتی ہے، نمرا ہمارے کام کا وقت ہو گیا، ہمیں کام کرنا چاہیے، ہم اچھے رائٹر ہیں نمرا، ہم یوں نہیں کام کو ٹال سکتے نا، شاباش نمرا اٹھ جاؤ۔ میں اس آواز کو نا انکار نہیں کرتی، میں اس کو ٹال دیتی ہوں۔ اس آواز کے بعد میتھیو سیگل نے ایک بہت اچھی بات کہی ہے۔ میتھیو میرا رائٹنگ ٹیچر بھی رہا ہے اور ایک بہت اچھا امریکی شاعر بھی ہے۔ میں نے ایک دفعہ اس سے پوچھا کہ میں ایسے کیوں کرتی ہوں، اس رویے سے کیسے بنوں، تو وہ کہتا ہے کہ میرا ایک استاد تھا، وہ یہ کہا کرتا تھا کہ یہ ایک کوا ہے جو ہمارے کاندھے پہ بیٹھا ہے، یہ کوا ہر وقت کائیں کائیں کر کے تمہارے اندر کے رائٹر کو جگاتا ہے، تمہیں ہمیشہ اس کوے کی بات ماننی چاہیے۔ لیکن میں اکثر نہیں مانتی، البتہ میں اس کوے کو انکار بھی نہیں کرتی، بس کہتی ہوں ہاں میں کروں گی، لیکن کچھ دیر بعد، صبح نہیں دوپہر میں، لیکن پہلے میں کھانا کھاؤں گی، دوپہر میں نہیں شام کو، لیکن شام میں پہلے میں کافی پیوں گی، شام میں نہیں رات کو، پہلے میں ذرا بزنس اکاؤنٹس دیکھوں گی، شام میں نہیں رات میں ذرا فرینڈس کی کئی دفعہ کی قسطیں دیکھوں دوبارہ سے، پھر رات ڈھل جاتی ہے۔ ایمری برونوتے کہتی ہے کہ جو شخص رات کے 10 بجے تک اپنا آدھا کام بھی مکمل نہیں کر پاتا، کبھی امکان ہے کہ دوسرے دن بھی اگلے دن یعنی دوسرا اگلا آدھا دن کے لیے ادھورا چھوڑ دے۔ سو جب میں رات ڈھلتی ہے اور میں پورا نہیں لکھ پاتی تو میں اپنے اندر شدید بیزاری کا شکار ہو جاتی ہوں۔ اس وقت تک کوے کی آواز آتی رہتی ہے جیسے لمبے ناخنوں سے دیوار کو کھرچا جائے۔ اگلے دن آ جاتا، میں دوسرے کئی کام کرتی ہوں مگر میں پھر نہیں لکھتی، یہاں تک کہ رات ڈھل جاتی ہے اور میرا کاغذ قلم میرا انتظار کرتا ہے۔ دن پہ دن گزرتے ہیں، میں لکھنے کے قریب نہیں آتی، کندھے پہ بیٹھے کوے کا بوجھ بھاری ہونے لگتا ہے۔ ریڈرز کامنٹ کر کر کے کہتے ہیں کہ اگلی قسط کب آئے گی، رائٹر وعدہ کرتی ہے تو پورا کیوں نہیں کرتی، میرے ایڈمن ڈرتے ڈرتے کہتے ہیں کہ پلیز قسط دے دے، لوگ ہمیں مار ڈالیں گے۔ میں اس بات کا جواب نہیں دیتی یا کہہ دیتی ہوں کہ مجھ سے نہیں لکھا جا رہا، حالانکہ سچ یہ ہے کہ میں خود نہیں لکھ رہی، اور یوں ہر گزرتے دن کے ساتھ کوے کی چیخو پکار زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ گزرتا وقت ہاتھ سے نہیں پھسل رہا ہوتا اور اس کوے کے حلق میں گرتا جاتا ہے، اس کی آواز مزید خوفناک کر دی جاتی ہے، یوں لکھنے کا کام اپنے حجم سے کہیں بڑا معلوم ہونے لگتا ہے۔
اس طرح میری یہ ٹالنے کی عادت ہر چیز کے ساتھ منسلک ہے. کبھی یہ صرف اپنا کمرہ درست کرنے تک ہوتی ہے. ایک طرف میں بہت صفائی پسند ہوں، اپنے ہر شے آرگنائزڈ کر کے رکھی ہے. دوسری طرف اگر میرے اوپر کوئی فیز آیا ہو تو میں 3 دن کمرہ درست نہیں کرتی ہے. جیسے مہمان آئے ہیں، کمرہ اچھے سے سیٹ کیا مگر وہ گئے تو 2 گلاس مینڈل شیلف پہ رکھے ہیں، رہ گئے ہیں. گلاس شیشے کے تھے، ملازمہ کو نہ کہو تو وہ نہیں اٹھائے گی. اب وہ گلاس 3 دن تک وہیں پڑے رہیں تو پڑے رہیں گے، کیونکہ میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں اٹھوں اور ان کو ان کی جگہ پہ رکھوں. یہ سستی پڑھائی کرنے میں بھی ہوتی ہے. مجھے یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کر رہے ہیں کہ یہ عرصہ ہو گیا، لیکن میں ہنوز کوئی نہ کوئی کورس پڑھ رہی ہوتی ہوں. میں اپنے نصابی اسائنمنٹ تب تک تیار نہیں کروں گی جب، یا تجویز کردہ کتاب تب تک نہیں پڑھوں گی جب تک آخری تاریخ نہیں آ جاتی. اور پھر رات 12 بجے سے پہلے جو رفتار پکڑتی ہوں تو بس. اسی طرح کئی دن لکھنے کو ٹالنے کے بعد ایک صبح میں نیند سے جاگوں گی اور مجھے معلوم ہوگا کہ مجھے کیا کرنا ہے. میں وقت پہ کچن میں جاؤں گی، گرما گرم کافی بناؤں گی، اپنے رائٹنگ کاؤنٹ پہ بیٹھوں گی، قلم کاغذ پکڑ کے صفحے کالی کرتے جاؤں گی. اور اس دن مجھے لگتا ہے کہ ارے بس اتنا سا کام تھا اور میں نے اتنے دن لگا دیے، یہ تو ہو گیا. اور یوں سارا بوجھ اتر جائے گا، ساری ٹینشن ختم ہوگی. کچھ دن ایسے ہی لکھوں گی اور پھر اچانک سے لکھنا چھوڑ دوں گی. ایک دن پھر آئے گا جب میں اپنے رائٹنگ کاؤچ کو دیکھے بغیر اس کے سامنے سے گزر جاؤں گی کہ میں کل ٹالنے لگوں گی. اور پروکاسٹینیشن کا یہ چکر کبھی ختم نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں پروکاسٹینیٹنگ کیوں کرتی ہوں؟ کیونکہ آخری وقت تک کام کو کیوں ٹالتی ہوں؟ کیونکہ ان کام کو کرنے کے لیے میرے ماں باپ یا استاد مجبور نہیں کرتے. عمر کے حصے میں مجھ پہ کوئی سختی نہیں کرتا، کوئی زور زبردستی سے کام نہیں کروا سکتا. یہ دل سے کرنے والے کام ہے نا، یہ میرے اپنے بھلے کے لیے کام ہے. ان کو کرنے کے لیے مجھے اپنا پیرنٹ خود بننا پڑتا ہے. مجھے اپنے خواب کو خود اٹھانا ہے، مجھے خود کو خود موٹیویٹ کرنا ہے. کیسے؟ میں کئی برس تک اپنے اس رویے سے پریشان رہی. پھر میں نے ایک دن میل رابنز کی ایک ویڈیو دیکھی. میں اس سے پہلے کسی موٹیویشنل اسپیکر کو فالو نہیں کرتی تھی، لیکن میل ایک ایسی عورت ہے جس کی ویڈیو 3 منٹ کی ہوتی ہے. دیکھ کر میں اٹھی اور اپنے سارے ادھورے کام پورے کریں. لیکن میں پچھلے کافی عرصے سے میل کو فالو کر رہی تھی. اس کا الفاظ ہمیشہ میرے اوپر اثر کرتے ہیں. میل رابنز سے میں نے سیلف ہیلپ کے سفر میں بہت کچھ سیکھا. میں نے بعد میں میل کا ایک کورس بھی لیا جس نے مجھے بہت کچھ سکھایا. میل سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ انسان کے دماغ کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک مسلسل آٹو پائلٹ پہ ہوتا ہے، یعنی وہ ایک روٹین میں بنا سوچے سمجھے کام کرتا ہے. جیسے چائے کا مگ سامنے رکھ دینا، آپ خیالوں میں گم کے گھون بھرتے جائیں، آپ چائے کی طرف متوجہ نہیں لیتے گے. آپ کے منہ میں اگر الائچی آ جائے تو آپ بنا سوچے سمجھے اس کو نکال کے پرچ میں رکھ دیں گے، جیسے ہمیشہ کرتے ہیں. آپ ڈرائیو کر کے کہیں جا رہے ہیں، آپ سوچ میں گم ہیں، آپ ٹھیک موڑ پہ مڑ جاتے ہیں، لیکن آپ کو یاد نہیں ہوتا کہ راستے میں آپ نے کیا دیکھا ہے، کیونکہ یہ کام آپ کی عادت بن چکی ہے. آپ مشینی انداز میں اسے آٹو پائلٹ موڈ میں کیے جا رہے ہوتے ہیں. انسان کا دوسرا دماغ کا حصہ ایمرجنسی بریک ہے. میل کے مطابق جب بھی آپ اپنی نارمل روٹین سے ہٹ کے کچھ نیا کرتے ہیں تو آپ کا ذہن فوراً سے ایمرجنسی بریک کھینچ لیتا ہے. نہیں، آج نہیں لکھا جا رہا، آج کچھ مشکل لگ رہا، آج دل نہیں چاہ رہا کام کرنے کو. اور چونکہ ہمیں آٹو پائلٹ پسند ہے تو ہم اپنے آٹو پائلٹ پہ رہتے ہیں، روٹین کے کام کرنے لگ جاتے ہیں. اور جو مشکل کام جو ہم نے کرنا تھا، وہ انوکھا کام جو آسان نہیں تھا، وہ ہمارا دماغ ہمیں کرنے ہی نہیں دیتا، کیونکہ اسے راحت پسند ہوتی ہے، اسے آرام پسند ہوتا ہے. وہ ایمرجنسی بریک کھینچ لیتا ہے اور آپ اس کے تابع ہو جاتے ہیں. اور ہم سے زبردستی کام کون کروا سکتا ہے؟ ہمارے ماں باپ. ہمارا تو دل ہی نہیں چاہتا نا فون یا ٹی وی چھوڑنے کو. ہمارا دل چاہتا ہے کہ اسکول سے چھٹی کرے، لیکن ماں باپ زبردستی بھیجا کرتے ہیں. لیکن بڑی ہونے کے بعد آپ کو اپنا پیرنٹ خود بننا پڑتا ہے. یاد رکھیں، زندگی میں جو بھی آپ کو کامیاب ہونے کے لیے کرنا ہے، اس کو کرنے کا کبھی دل نہیں چاہتا. ٹھیک ہے، جیسے جلد اٹھنے کو دل نہیں چاہتا، محنت کرنے کو دل نہیں چاہتا. ٹھیک ہے، روٹین میں محنت کرنا بہت بورنگ لگتا ہے، لیکن ہمیشہ اپنے دماغ کو آٹو پائلٹ موڈ سے نکال کر اسے اس کام کو کرنے کے لیے فورس کرنا پڑتا ہے جو اسے مشکل لگ رہا ہے. لیکن ابھی چونکہ میں نے کہا کہ دماغ ایمرجنسی بریک کھینچ دیتا ہے، پھر کیا کرے؟ اپنے نفس کو کیسے تابع کرے؟ یہاں پہ میں نے ایک اصول سیکھا ہے میل رابنز سے جو میرے بہت کام آیا. میں وہ آج آپ کو سکھا رہی ہوں. آپ کا دماغ
آٹو پائلٹ موڈ سے ایمرجنسی بریک میں جانے کے لیے 5 سیکنڈ لیتے ہیں. جیسے آپ سڑک پہ اپنے خیالوں میں گم ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں اور اچانک سامنے کوئی بلی آ جاتی ہے، تو آپ کو بریک لگانے میں کتنے سیکنڈ لگتے ہیں؟ 5 سیکنڈ. جب صبح کا الارم بجتا ہے اور آپ آٹو پائلٹ موڈ میں ہیں، یعنی سو رہے ہیں، اور الارم سن کے اٹھنے کا دل ارادہ کرتے ہیں، تو آپ کا دماغ فوراً ایمرجنسی بریک لگاتا ہے. نہیں ابھی تھوڑا سو جاؤ، چھوڑو باقی چیزوں کو، اور الارم سنوز کر کے سو جاتے ہیں آپ. لیکن اگر آپ غور کریں تو آپ کے مجھے اٹھ جانا چاہیے سے نہیں ابھی تھوڑا اور سو جاتی ہوں کے فیصلے کے درمیان میں صرف 5 سیکنڈ گزرتے ہیں. جب انسان کوئی نیا فیصلہ کرتا ہے تو اس پہ 5 سیکنڈ میں عمل نہیں کرتا. اس کا دماغ ایمرجنسی بریک کھینچ لیتا ہے اور وہ واپس اپنے آٹو پائلٹ موڈ میں چلا جاتا ہے. آپ نے یہ 5 سیکنڈ ضائع نہیں کرنے. جیسے ہی الارم بجے آپ نے کہنا ہے 5 4 3 2 1 گو، اور آپ اٹھ جائیں. آپ یقین کریں آپ اٹھ جائیں گے. لیکن اگر آپ نے اٹھنے کے فیصلے پہ نظر ثانی کے لیے 5 سیکنڈ نہیں لیے، آپ نے اپنے نفس کو سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا. یہ 5 سیکنڈ کا اصول میڈ رابنز نے دریافت کیا تھا، اور اس نے دنیا بھر کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگیوں میں مزید کارآمد بنائی. کلیہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کام کا ارادہ کریں، اس میں 5 سیکنڈ میں عمل کریں. الماری بری لگ رہی ہے، اس کو درست کر لیتی ہوں، سوچنے کے لیے فوراً اٹھ جائیں. لیکن اگر آپ اپنے ذہن کو 5 سیکنڈ دیں گے تو وہ کہے گا چھوڑو یار ابھی دل نہیں چاہ رہا، کل کروں گے. اور پھر کبھی وہ دن آئے گا ہی نہیں. لیکن اس کے باوجود پروکاسٹینیشن کا چکر کچھ دن بعد پھر سے ہو جائے گا. پہلے میں اپنے رائٹر بلاک سے بہت گھبراتی تھی، ان سے لڑا کرتی تھی، ان سے پریشان ہوتی تھی. اب نہیں ہوتی. اب میں نے جان لیا پروکاسٹینیشن زندگی کا ایسا ہی ہمارے سب کے لیے. یہ کوا ہمیشہ کاندھے پہ بیٹھتا بولتا رہے گا، بہت سر پہ روز بڑھتا رہے گا. کبھی ایکسرسائز نہ کرنے کا گل، کبھی اسائنمنٹ نہ بنانے کی ٹینشن، کبھی ٹیسٹ کی تیاری نہ کرنے کا بوجھ. یہ سب ساتھ رہے گا. اور یہ سارے وزن کو اٹھائے ہم ڈٹائی سے انسٹاگرام پہ کتے بلیاں دیکھتے رہیں گے. اور ہم پروکاسٹینیشن کو اپنی زندگی سے نہیں نکال دیتے. ہمارے کچھ دن کرامت اور کچھ دن بیکار رہیں گے. کرامت میں پروڈکٹیو دنوں میں ہم اپنی تعلیم یا کام بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں، اور نان پروڈکٹیو دنوں میں ہم مجنوں بنے پھر رہے ہوتے ہیں. اس حقیقت سے ہمیں رہنا ہے کہ سال کے 365 دن کرامت نہیں ہو سکتے. ہم روز آپ کا دماغ ایک جیسا زرخیز نہیں ہوتا. دماغ کو بھی کچھ دن ریسٹ چاہیے ہوتا. ہم پروکاسٹینیشن کو اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتے، لیکن ہم ایک دوسرا کام کر سکتے ہیں کہ ہم آئندہ اس بیکار دورانیے کو کسی دوسرے کام میں صرف کریں گے. ہم جو کوے کی کائیں سن کے خود کو ملامت کرتے گزارتے ہیں نا، ویسے ہم کام کو ٹالتے کیوں ہیں؟ کسی کام کو اس کے بوجھ کی وجہ سے نہ ٹالا جاتا ہے، نہ اس لیے کہ وہ مشکل ہے. اگر ہمارے کام مشکل ہوتے ہیں تو ہم کیسے ایک دن ہی اچانک میں ان سب کاموں کو کر لیتے ہیں؟ کام مشکل ہیں نہ وقت طلب. کام دلچسپ ہے، اس میں آپ کا فائدہ بھی ہے، اور آپ اتنے میچور ہیں کہ آپ اپنا اچھا برا جانتے ہیں. پھر بھی آپ اسے نہیں کر پا رہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو کسی دوسری چیز کا سٹریس ہے. کوئی ذہنی دباؤ ہے، کوئی چیز ہے جو آپ کے دماغ کو جکڑے ہوئے، یعنی یہی سستی پیدا کرتی ہے. یہی آپ کے کام کو ٹالنے کا کہتی ہے. اسی کے باعث آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ کام کریں یا پڑھائی کریں. آپ کا آپ کو اپنا کام پسند ہے، بلکہ اس سے عشق ہے. لیکن کسی دوسری چیز نے آپ کو اتنا بوجھل کر رکھا ہے کہ آپ پہ بیزاری چھائی ہوئی ہے. اس بیزاری کے حل کے لیے مجھے آپ کو واپس اپنے اصل کی طرف لوٹانا ہوگا، وہ اصل جہاں سے آپ تخلیق کیے گئے ہیں. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد انسان بنایا. اللہ کی کتاب نے ہمیں ماضی کے غم اور مستقبل کے خوف سے نکلنا سکھایا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت پہلے بتا دیا ہے کہ ہمارے گناہ ہمارے دل کو داغدار کرتے ہیں. ہم روز انہی گناہوں کی گٹھڑی کے ساتھ نماز میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اس کے آگے جھکیں گے اور وہ گٹھڑی گر جائے گی. آپ کہیں گے وہ گٹھڑی تو گناہوں کی گٹھڑی ہوتی ہے، اور یہاں بات ہو رہی ہے ذہنی دباؤ اور ذہنی دباؤ کی. اور ذہنی دباؤ ایک بالکل مختلف چیز ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے. سٹریس، ٹینشن یا ڈپریشن کا مطلب نہیں ہوتا کہ ہم بہت برے ہیں، ہم بہت گنہگار ہیں، ٹھیک ہے، یا ہم دین پہ چلنے لگیں گے تو ہم بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے. یہ ہمارے دل کے روگ ہیں. وہ علماء کہتے ہیں نا کہ ڈپریشن اور سٹریس کچھ نہیں ہوتا، سب دین سے دوری کا نتیجہ ہے وغیرہ وغیرہ. وہ غلط کہتے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ چیزیں دین سے الگ ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے بخار نہ کافر کو دیکھتا نہ مسلمان کو، بس ہو جاتا ہے نا، تو فرق ہے.
فرق یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جھکنا، ان چیزوں کو نکلنے سے ان کے لیے راستہ ڈھونڈنا، دعا مانگنے سے دماغ کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، درد کم ہو جاتا ہے۔ لیکن دعا مانگنے سے اللہ آپ کو ایسا طریقہ سجھا دیتا ہے جس کے ذریعے آپ اپنے موجودہ مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں۔ نماز آپ کے غم ختم نہیں کرتا، لیکن وہ آپ کو ایمان دیتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ نماز پڑھتے ہوئے جو گٹھری آپ کے سر پہ ہوتی ہے وہ گناہوں کی ہوتی ہے، لیکن بوجھ تو بوجھ ہوتا ہے نا، سٹریس بھی ایک بوجھ ہے۔ اور کیا معلوم نماز پڑھنے سے کسی حد تک سٹریس کی گٹھری جو ہے وہ بھی گر جاتی ہو۔ آپ اپنے کاموں کو صرف تب شروع کریں جب آپ کا دماغ جو ہے وہ سٹریس سے آزاد ہو۔ سٹریس ایک بوجھ ہے نا، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی دل کے بوجھ کو ہلکا کر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الم نشرح میں وعدہ کیا ہے کہ وہ عنقریب آپ کے بوجھ کو آپ کے اوپر سے ہٹا دے گا۔ یہ وہ وعدہ ہر شخص سے کرتا ہے جو قرآن کھول کے وہ آیات پڑھتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے قرآن کب پڑھا ہے اور کیا پڑھا ہے۔ یہ سب کچھ طے کیا جا چکا ہے۔ آپ قرآن خود نہیں پڑھتے، یہ پڑھوایا جاتا ہے۔ اس میں آپ کے لیے تسلی بھیجی جاتی ہے، آپ جو بھی پڑھیں گے اور وہ آپ کو اس وقت تک مدد دے گا اس وقت۔ تو جو آپ کی اور میری سستی کی، کام کو ٹالنے کی عادت ہے نا، اس سے نکلنے کے لیے پہلی چیز تو نماز ہے۔ اس کے لیے نماز آپ کو زبردستی پڑھنی ہے۔ اذان سنتے ہی آپ جو بھی کر رہے ہیں سب کو ایک طرف چھوڑیں اور اٹھ جائیں اللہ کی خاطر۔ نماز آپ کو ایک ڈسپلن ملاتی ہے۔ آپ کو اپنے نفس کو مار کے خود کو ایک روٹین کا پابند کرنا ہے۔ نماز ایک طرف سے آپ کی پیرنٹنگ کرتی ہے۔ ایک اور چیز جو نفس کو مارنے میں شدید ہے، یعنی اس کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے، وہ ہے صبح اٹھنا، جلدی صبح اٹھنا۔ سورہ مزمل میں آتا ہے کہ رات میں اٹھنا، یعنی فجر سے پہلے اندھیرے کے وقت اٹھنا شدید ہے نفس کو مارنے، اور بہترین وقت ہے قرآن پڑھنے کے لیے۔ آپ دنیا کے کامیاب ترین انسانوں کو دیکھیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا کسی دوسرے مذہب کے پیروکار، اگر وہ اپنی اپنی فیلڈ میں ترقی کے جھنڈے گاڑے ہیں تو جانتے ہیں وہ سب آپ کو کیا بتائیں گے کہ وہ صبح 4 بجے اٹھ کے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ آپ بڑے بڑے رائٹرز کے انٹرویو سنیں، وہ 4 بجے اٹھ کے اپنا کافی بنا کر اپنی رائٹنگ ٹیبل پہ آ جاتے ہیں۔ صبح کو اٹھنا کامیابی کے لیے ایسے ہی ہے جیسے گاڑی چلانے کے لیے اس میں تیل ڈلوانا۔ دیکھیں پانی سے تو گاڑیاں نہیں چلتی نا۔ دیر سے اٹھنے والے کامیاب نہیں ہوتے۔ اب جتنا ہو گیا سو ہو گیا، خود کو معاف کریں اور آگے بڑھیں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو ایک کرسی پہ بٹھانا ہے اور اپنے اندر کے انسان کو سامنے بٹھانا ہے۔ ہم کوئی کام ٹال رہے ہیں کیونکہ ہم خود سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، سچ کہنے کی ہمیں ہمت نہیں ہوتی، اصل وجہ تک پہنچنے سے خوف آتا ہے یا شرمندگی ہوتی ہے، جو بھی ہے۔ میں جب رائٹر بلاک کا شکار ہوتی ہوں تو میں خود سے سچ نہیں بول رہی ہوتی، میں کہتی ہوں میرا دل نہیں چاہ رہا۔ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ مجھے اپنے کام پہ یقین نہیں ہوتا۔ ناول کا جو باب لکھنے جا رہی تھی اور جس سین میں میں اٹک گئی تھی وہ اتنا اچھا نہیں تھا، وہ مضبوط نہیں تھا، اس میں مزہ نہیں آ رہا تھا، اور میں خود سے اعتراف نہیں کر سکتی کہ میں ناکام ہو رہی ہوں، سو میں لکھتی ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے خود سے سچ بولنا ہے۔ کیا وجہ ہے جو آپ اس کام کو نہیں کرنا چاہتی؟ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو سب سے بہتر جانتا ہے۔ آپ تنہائی میں بیٹھ کے خود سے بات کریں تو آپ فوراً جان لیں گے کہ مسئلہ کیا ہے۔ پھر اگلا سٹیپ آپ نے خود کو معاف کرنا ہے۔ خیر ہے، ہو جاتی ہے سستی، ہو جائیں گے یہ سارے کام۔ آپ انسان ہیں نا، آپ مشین تو نہیں ہیں۔ کریٹیو کام کرنا تو ویسے ہی کسی فریم ورک میں قید نہیں کیا جا سکتا، نان کریٹیو کام کیا جا سکتا ہے، لیکن خیر ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ خود کو کوسنا اس کا حل تو نہیں ہوتا نا، بس آپ نے خود کو معاف کرنا ہے اپنی ساری سستی اور کاہلی کے لیے، اور آگے کی طرف قدم بڑھانا ہے۔ اگلا قدم ہے صبح جلدی اٹھنا۔ آپ خود سے کہیں کہ کل سے میں نے جلدی اٹھنا ہے۔ قرآن میں آدھی رات میں اٹھنے کا ذکر ہے، یعنی تہجد کے لیے اٹھنا۔ اتنے نیک نہ تو آپ ہیں اور نہ میں۔ تہجد کے لیے ہم اٹھنے والے ہوتے تو آج آدھی دنیا فتح کر چکے تھے، لیکن اس لیے جو آپ اگلے 27 دن میرے ساتھ کرنے جا رہے ہیں کل سے، وہ ہے صبح جلدی جاگنا۔ فجر آپ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، یا پڑھ کے سو جاتے ہیں، اس میں آپ کو کوئی نصیحت نہیں کروں گی۔ مسلمان کو نصیحت کی جائے نا نماز کی، اس کے بغیر تو انسان مسلمان ہی نہیں ہوتا نا۔ امید ہے کہ پڑھتے ہوں گے، لیکن اگر آپ دیر سے اٹھنے کی عادی ہیں تو آپ یقیناً دیر سے سوتے ہوں گے، سو آپ کی اپنی روٹین فکس کرنی ہوگی۔
اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جس وقت جاگتے ہیں، مثلاً دوپہر کے 12 بجے، کل آپ نے اس سے 2 گھنٹے پہلے جاگنا ہے یعنی 10 بجے، اور آپ نے زبردستی خود کو بیڈ سے اتارنا ہے. ایک دم سے آپ صبح 6 بجے تو نہیں اٹھ سکتے نا. آہستہ آہستہ عادت بنائیں، ہر روز 1 گھنٹہ پیچھے لے جائیں. جیسے الارم بجے آپ نے 5 سیکنڈ تک گننا ہے اور اٹھ جانا ہے. آپ صبح جلدی نہیں اٹھ سکتے اگر رات کو جلدی نہ سوئیں گے. رات 10 بجے آپ کو بستر پہ ہونا چاہیے، اور اگر رات کو موبائل استعمال کرنے کی عادت ہے یا ڈرامہ وغیرہ دیکھنے کی، تو اس کام کو دوپہر میں لنچ کے وقت رکھ لیں. دوپہر میں آپ نہیں سوئیں، پورا دن خود کو تھکانا ہے، تب رات 10 بجے آپ کو نیند آنا شروع ہو جائیں گی. شروع میں رات کو شاید نیند بھی نہ آئے، سو آپ نے پہلے دن بس زبردستی صبح اٹھ جانا ہے. چائے، کافی، ہر شے اپنے اوپر اندر بس اڑنے لینی ہے، ہر وہ چیز جو آپ کو جگائے رکھے. بے شک آپ کوئی کام نہ کریں، صبح اٹھ کے سارا دن نیٹ فلکس دیکھیں، لیکن آپ نے صبح اٹھنا ہے. آہستہ آہستہ آپ فریش اٹھا کریں گے، صبح اپنے کام کیا کریں گے، جلدی سے اپنے مسائل حل کریں گے. پھر بھی اگر دل نہ چاہے تو اگلا قدم یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں. 2 نفل نماز پڑھ کے کام شروع کریں. جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کے دل پہ 3 گرے لگاتا ہے. پہلی گرہ صبح اٹھ کے اللہ کا نام نہ لینے سے کھلتی ہے. آپ 5 تک گنتی کے بجائے 5 دفعہ اللہ کا نام بھی لے سکتے ہیں، یا صبح جاگنے کی دعا پڑھ کے بستر سے نکل سکتے ہیں، اس میں بھی اتنا ہی وقت لگے گا. دوسری گرہ وضو کرنے سے کھلتی ہے، اور تیسری گرہ نماز پڑھنے سے. اگر آپ کو فجر کے وقت جاگنے کی عادت نہیں ہے تو اس عادت کو اپنائیں. آپ 10 بجے بھی جاگیں گے، قضا نماز پڑھ لیں، پھر آہستہ آہستہ جاگنے کا وقت پیچھے لے جائیں. آتے ایک دن میں تو نہیں بنتی نا. آج آپ موٹیویٹ ہوئے ہیں، سوچا کل سے جلدی اٹھیں گے، صبح 5 بجے کا الارم لگایا، رات 12 بجے تک جاگتے رہے، پھر سوئے اور 5 بجے نہیں اٹھ سکے، تو آپ کا ارادہ زمین بوس ہو گیا اور آپ نے طے کر لیا کہ آپ ایک ناکام انسان ہیں. ایسی صبح خیزی کی عادت کسی کی ایسے نہیں بنتی، آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی ہے. ہو سکتا ہے نماز اور دعا کے باوجود آپ کا دل کام کے لیے نہ کرے، سستی دور نہ ہو. دعا کے بارے میں یاد رکھیں کہ یہ بالکل ایک دوا کی طرح ہوتی ہے. ہر روز مخصوص اوقات میں باقاعدگی سے لینی ہوتی ہے. صرف پہلی خوراک لے کر کبھی دوا سے فرق نہیں پڑتا نا. دوا چھوڑ دو تو بیماری پلٹ آتی. سو روز دعا مانگیں، اوقات مخصوص رکھیں، اہتمام سے مانگیں، یہ بہت اثر کرتی ہیں. اور تھوڑا سا وقت دیا کریں دعا کو. فوراً سے رزلٹ سامنے نہیں آتے. دنیا میں جادو نہیں ہے نا، آپ خود ہیں جادو. ہر چیز کا راز اور ایفیکٹ کے قانون کے تحت عمل کرتی ہیں. دوا کے ساتھ دوا بھی کرنا پڑتی ہے. میں سستی کو دور کرنے کے لیے نا، اپنے کام مکمل کرنے کے لیے یہ 3 دعائیں بہت مانگتی ہوں. اللہم انی اعوذ بک من الکسل، اے اللہ میں پناہ مانگتی ہوں سستی سے. اللہم بارک لی فی اوقاتی، اے اللہ میرے وقت میں برکت ڈال. یہ دعا مسنون نہیں ہے، لیکن اس کو مانگنے میں عرض نہیں ہے. آپ اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں، عربی میں بھی مانگ سکتے ہیں، خواہ کسی بھی لینگویج میں مانگ سکتے ہیں. اور تیسری دعا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے. یہ مسنون دعاؤں سے لی گئی ہے، ان کو یاد کریں اور کام شروع کرنے سے پہلے ان کو مانگ لیا کریں. اب آتے ہیں دوا کی طرف. میرے ایک استاد نے مجھے بتایا تھا کہ جب جسمانی کام نہ ہو رہا ہو نا، جسمانی مشقت کا کام، تو ذہنی مشقت والا کام کیا کرو. جب ذہنی مشقت والا کام نہ ہو تو جسمانی مشقت والا کام کیا کرو. سو جب مجھے ذہنی بلاک آتا ہے تو میں جسمانی مشقت والا کام کرنی شروع ہو جاتی ہوں. برتن دھوتی ہوں، ڈسٹنگ کرتی ہوں. خیر برتن دھونا تو ایک تھیراپی بھی ہے. یہ اپنا باتھ روم دھونا، اپنا کمرہ صاف کر لینا، پودوں کو پانی دینا. مجھے اپنے ناولز کے بہترین آئیڈیاز ہمیشہ برتن دھوتے ہوئے، ڈسٹنگ کرتے ہوئے، ٹیرس پہ وائپر لگاتے ہوئے آتے ہیں. صبح اٹھنا فائدہ مند نہیں ہوتا، یہ بھی اہم ہے کہ آپ کیسے جاگتے ہیں. آپ کی ایک مارننگ روٹین ہونی چاہیے. میں کئی دفعہ صبح جلدی اٹھتی تھی، پھر 2-3 سال کے لیے جب میں ڈپریشن کا شکار ہو گئی تو میں دیر سے جاگنے لگی. جب میں واپس اپنی صبح کی روٹین پہ آئی تو میں نے سب سے پہلے صبح کرنے والا پہلا کام وہ طے کیا جو مجھے خوشی دیتا تھا، جیسے کافی کے ساتھ بک ریڈنگ. میں صبح جاگنے کے لیے بہت ایکسائٹیڈ ہوتی، سر پہ بوجھ نہیں ہوتا. میں صبح جلدی اٹھتی تھی، فریش اٹھتی تھی، اور فریش ہو کے کافی پکڑے، بک پکڑے، تھوڑی دیر ریڈنگ کرتی تھی اور پھر اپنے دن کا آغاز کرتی تھی. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ صبح اٹھ کر آپ نے اسکرین کا لمبا استعمال نہیں کرنا. اسکرین سے خود کو دور رکھنا ہے. میسیجز چیک کیے یا سٹوریز دیکھ لیں، بہت ہے.
جتنا آپ اسکرین صبح دیکھیں گے آپ کا ذہن ریلیکس حالت میں چلا جائے گا اور آپ کی تخلیقی صلاحیت مرتی جائے گی اور آپ سستی کا شکار ہوں گے۔ فون آپ نے اس وقت دیکھنا ہے جب آپ کے سستانے کا وقت ہو، یعنی صبح اٹھ کے ڈرامے وغیرہ نہیں دیکھنے۔ ہم پروکسٹینیٹ کرتے ہوئے اصل میں کس چیز کو ٹال رہے ہوتے ہیں؟ صرف اس کام کو نہیں بلکہ اس کام کو شروع کرنے کے عمل کو۔ آپ نے نوٹ کیا کہ جس دن ہم اس کام کو شروع کر لیتے ہیں اور بہت مزے سے ہم اس کو اینڈ بھی کر لیتے ہیں، بس ایک دفعہ شروع ہونے کے لیے موت پڑتی ہے نا، تو اب آپ نے وہی موت نہیں پڑنے دینی۔ آپ نے سستی اور کام کے پہلے قدم کے درمیانی فاصلے کو کاٹنا ہے۔ کیسے؟ میں نے میل رابن سے سنا تھا کہ اس کا یہ طریقہ تھا کہ آپ اپنے آپ کو بتائیں کہ بس 5 منٹ میں یہ کام کروں گا پھر چھوڑ دوں گا۔ لمبا چوڑا کام کرنے کے بجائے صرف 5 منٹ کے لیے کام کرنے پہ خود کو مجبور کریں۔ ایک دفعہ آپ نے کام شروع کر دیا تو آپ آخر تک بھی جائیں گے، اور اگر سپوز آپ نے 5 منٹ بھی کام کیا ہے تو بھی اچھا ہے، کم از کم ایک رکاوٹ تو آپ نے عبور کی ہے نا۔ صبح جاگنے کے لیے سب سے اہم چیز ہوتی ہے جلدی سونا۔ اگر آپ کو جلدی سونے کی عادت نہیں ہے تو سونے سے پہلے خود کو کسی خوب ساری واک کر لیں، کسی کمرے کی صفائی کر لیں، جسمانی مشقت دے کے اپنے جسم کو تھکائیں، اچھی نیند آئے گی۔ اگر آپ روز صبح سورج کو طلوع ہوتے نہیں دیکھتے، اگر آپ کی زندگی میں تازگی اگر آپ صبح کی تازگی میں باہر جا کے نہیں بیٹھتے، اگر آپ صبح کے جامنی آسمان تلے دعائیں نہیں مانگتے، تو آپ کی زندگی کو آہستہ آہستہ زنگ لگ جاتا ہے۔ آپ کو اس عمر میں کوئی کچھ کرنے پہ مجبور تو کر نہیں سکتا۔ اب نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ کتنا عرصہ مزید اپنی زندگی ضائع کریں گے؟ کل سے نہیں، آج سے، ابھی سے تبدیلی کے سفر کو شروع کرنا ہے۔ الارم لگائیں اور 5 سیکنڈ کے اس دورانیے کو فتح کریں، پھر اللہ کا نام لے لیں اور اٹھ جائیں۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ آج کے سوالات۔ سوال نمبر 1، آج کل ایسا کیا کام ہے جس کو آپ ٹالتے رہتے ہیں؟ کیا آپ اکثر کوسچن نمبر 2، کیا آپ اکثر ڈیڈ لائن کے قریب جا کے کام شروع کرتے ہیں؟ اگر ہاں تو آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ نمبر 3، کیا آپ کسی سے ملاقات کے لیے ہمیشہ دیر سے پہنچتے ہیں؟ اگر ہاں تو ایسی کیا چیز ہے جس کے باعث آپ کو دیر ہو جاتی ہے؟ نمبر 4، کیا آپ اپنے پروجیکٹس نہ ہوم ورک اسائنمنٹس کو آخری رات مکمل کرتے ہیں؟ سیم، اگر ہاں تو کیوں؟ نمبر 5، کیا کسی ایک کام کے دوران یا درمیان میں آپ کو اگر ایک نئی آئیڈیا آتا ہے تو آپ اپنے پہلے کام کو چھوڑ کر اس پر لگ جاتے ہیں؟ نمبر 6، کیا آپ فیصلہ کرنے میں دیر لگاتے ہیں؟ نمبر 7، کیا آپ کسی چیز کو خریدنے کا فیصلہ تعامل سے کرتے ہیں، جلدی کر لیتے ہیں؟ اور کیا اس چیز کو خریدنے کے بعد جب وہ گھر آپ پاتے ہیں تو آپ پچھتاتے ہیں؟ نمبر 8، آپ رات 10 بجے تک اپنے کام کتنے حد تک مکمل کرتے ہیں؟ 1/3 یا آدھے کام یا سارے کام؟ نمبر 9، کیا آپ کسی کام کو مکمل کرنے کے لیے اس لیے بچتے پھرتے ہیں کیونکہ آپ کو ناکامی کا ڈر ہوتا ہے؟ نمبر 10، کیا آپ کاموں کو اس لیے ٹالتے ہیں کیونکہ آپ کو ہر کام میں پرفیکشن چاہیے اور اگر پرفیکشن نہ ملے تو آپ کا کام میں دل نہیں لگتا؟ نمبر 11، کیا آپ کو کام کرنے میں دل اس لیے نہیں لگتا کیونکہ کام کافی وقت لے رہا ہوتا ہے اور آپ جلدی جلدی سے ختم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور آگے بڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ نمبر 12، آپ کی کام کے لحاظ سے ترجیحات کیا ہیں؟ کیا آپ کاموں کو ارجنٹ، اہم اور غیر اہم میں تقسیم کرتے ہیں؟ آج کی مشق، آپ اگلے 24 گھنٹوں میں کرنے والے کاموں کی فہرست بنائیں۔ کچھ کام ارجنٹ ہوتے ہیں جنہیں کل کرنا لازمی ہے، کچھ اہم کام ہوتے ہیں جو ارجنٹ تو نہیں ہوتے لیکن ان کو زیادہ دن تک ٹالا بھی نہیں جا سکتا، اور کچھ کام غیر اہم ہوتے ہیں جن کو فوری طور پر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگلے چند گھنٹوں میں آپ نے اس فہرست کو بار بار دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے ارجنٹ کام ختم کرنے ہیں، پھر اہم کام کی طرف آئیں گے اور اگر وقت بچ جاتا ہے تو غیر اہم بھی کریں گے، لیکن آپ نے اپنے کل کے کسی کام کو، اپنے سارے کاموں کو اسی ترتیب سے کرنا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔